اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بتقاضائے بشریت ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، گرچہ اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، ہم نیکی کے کام کریں، اطاعت کے کام کریں اور گناہوں سے بچیں، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ اور غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے ہمارے ساتھ کہ اگر ہم سے بتقاضائے بشریت کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، بس ہمیں اللہ رب العالمین کی اس رحمت کو پانے کے لیے اور اپنے اس گناہ کو بخشوانے کے لیے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے نادم ہونا ہے، اور جو گناہ ہم نے کیا ہے ہمیں اس گناہ سے سچے دل سے توبہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اگر تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم نے گناہ کیے ہیں تو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، بس شرط یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو۔ سامعین کرام، توبہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی، ہم انسان جس طرح سے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں ہم شاید ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مہربانی، اس کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اول تو ہمیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچنا ہے، لیکن اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں۔ ناظرین کرام، توبہ کے سلسلے میں کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں، ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پہلی غلطی توبہ کے باب میں ہم سے یہ سرزد ہوتی ہے کہ توبہ کرتے وقت توبہ کی قبولیت کے لیے جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو ہم پیش نظر نہیں رکھتے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے ہم اگر اللہ رب العالمین سے چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے اور ہم توبہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تب تو ہماری توبہ قبول ہوگی، ورنہ ہماری توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ کے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کو ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں یا کسی گناہ سے ہم اس لیے توبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی دنیاوی مقصد اور کوئی دنیاوی فائدہ ہے۔ اگر ہم اس مقصد سے کوئی گناہ چھوڑ رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو توبہ کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے اخلاص۔ اسی طرح سے دوسری شرط ہے کہ جس گناہ کے اندر ہم ملوث ہیں ہم اس گناہ پر نادم ہوں، اس پر شرمندہ ہوں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کریں۔ یہ توبہ کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے۔ اسی طرح سے توبہ کی قبولیت کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ اب تک ہم کر رہے تھے اس گناہ سے ہم فوراً باز آ جائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم توبہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ کو کنٹینیو بھی کر رہے ہیں، اس گناہ سے ہمیں فوراً باز آ جانا ہے، تب اس گناہ کے لیے ہماری توبہ یہ قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح سے ایک شرط اور ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے یہ وعدہ کریں، یہ عہد کریں اور یہ عزم کریں کہ اب ہم دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، اپنے شہوات کے دباؤ میں آ کر کے ہم سے وہ گناہ دوبارہ سرزد ہو جائے، لیکن جس وقت ہم توبہ کر رہے ہیں ہمارے دل کے اندر پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ گناہ دوبارہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک شرط اور ہے کہ اگر جو گناہ ہم نے کیا ہے اور جس سے ہم توبہ کرنا چاہ رہے ہیں یا توبہ کر رہے ہیں،
اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو ہماری وہ توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب بندوں کے وہ حقوق ہم واپس کر دیں گے۔ اگر ان کا کوئی مالی حق ہے تو یا تو ہم واپس کر دیں یا تو ان سے معافی طلب کر لیں۔ اگر کوئی معنوی حق ہے، جیسے ہم نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو کوئی تکلیف دیا ہے، تو اس سلسلے میں ہماری توبہ اس وقت تک نہیں قبول ہوگی جب تک وہ مظلوم شخص، وہ سامنے والا شخص ہمیں معاف نہ کر دے۔ اگر یہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر رہے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ آپ گناہوں سے اسی طرح سے پاک ہو جائیں گے جس طرح سے گناہ کرنے سے پہلے تھے، بلکہ جن گناہوں سے ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا بلکہ ہمارے ان گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے بدل دے گا۔ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اگر کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اس کے ان گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے بدل دے گا جن گناہوں سے اس نے توبہ کیا ہے۔ توبہ کے سلسلے میں ایک غلطی اور ہے جو عام طور سے لوگوں کے اندر وہ غلطی پائی جاتی ہے، جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے توبہ کیا تو اللہ رب العالمین ہمارے اس گناہ کو بخش دے گا، لیکن شیطان انہیں بہکاتا ہے، شیطان انہیں طرح طرح کے خواب دکھاتا ہے کہ تمہاری زندگی ابھی بہت لمبی ہے، ابھی پتہ نہیں کتنے گناہ تم کرو گے، تو ابھی سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو اس طرح سے وہ توبہ کو مؤخر کرتے جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہماری زندگی یہ کب تک رہنے والی ہے۔ عام طور سے جو اس طرح سے توبہ کو مؤخر کرتے ہیں اس نیت سے کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں کتنے گناہ کرنے ہیں تو ابھی توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے، عام طور سے ایسے لوگوں کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم سے ابھی اگر کوئی گناہ ہو، ہمیں اگلی ہی گھڑی اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی انسان توبہ کو مؤخر کرتا ہے تو توبہ کو مؤخر کرنا یہ بذات خود ایک گناہ ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن القیم وغیرہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور توبہ کو اس نے ڈیلے کیا، مؤخر کیا، تو اس نے دوسرا گناہ بھی کیا۔ اب اگر وہ اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ دو گناہوں سے توبہ کرے، ایک تو جو اس نے گناہ کیا تھا، دوسرا اس نے جو توبہ کو ڈیلے کیا اس سے بھی وہ توبہ کرے۔ لہٰذا اگر ہم سے بتقاضائے بشریت کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کرنے میں کوئی بھی ذرا بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے توبہ کے سلسلے میں ایک اور بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کو یاد بھی نہیں رہتا ہے، ہم نے گناہ کیا اور ہم بھول گئے، یا بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم احساس نہیں کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور ہم کیے جاتے ہیں، اور ہم جب توبہ کرنے کی باری آتی ہے تو صرف ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں خاص طور سے جو ہمیں یاد ہیں، جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے جب ہم توبہ کریں تو ہمیں تمام گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے، اگر ہم نے ایک ہی جملے میں اللہ رب العالمین سے اپنے تمام گناہوں کے لیے توبہ کیا تو اللہ رب العالمین ہمارے تمام گزشتہ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت۔ تو توبہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق دے تو ہم اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کو گنا گنا کے کہ فلاں گناہ سے اللہ رب العالمین میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے یا جو ہمیں یاد نہیں رہتے ہیں اور وہ گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا توبہ جب ہم کریں تو ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اس یقین کے ساتھ توبہ کریں کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ابھی توبہ کر لیا
تو کل کو ہم سے پھر گناہ ہوگا تو پھر ہم کیسے توبہ کریں گے؟ تو پھر تو یہ ہوگا کہ ہم بار بار گناہ کر رہے ہیں، بار بار توبہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے دل میں یہ حرج محسوس ہوتی ہے کہ ہم ابھی توبہ کیسے کریں، کل ہو سکتا ہے ہم سے پھر گناہ ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا، اب وہ مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو بخشنے والا ہے، لہٰذا میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر اس بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین پھر وہی بات دہراتا ہے اور پھر اسے معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بار پھر وہی غلطی کرتا ہے، اللہ رب العالمین پھر وہی بات دہراتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک تم توبہ کرتے رہو گے تب تک میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ آپ اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے، ہماری تقصیر دیکھیے، ہمارے گناہ دیکھیے، اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بشارت ہو نہیں سکتی کہ اللہ رب العالمین ہم سے بار بار وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، یہاں تک کہ اگر ہم نے شرک کا گناہ جو کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے، اگر ہم سے شرک کا گناہ بھی ہوا ہے، ہم نے سچے دل سے توبہ کرنے کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ اگر ہم نے توبہ کی تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اب اگر کسی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے ان تمام باتوں کے باوجود تو آپ سوچئے کہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رہے کہ اس امید میں گناہ کرنا یا اس مقصد سے گناہ کرنا کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے، اس لیے ہم چلو گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ شیطان کی طرف سے بہکاوا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اگر آپ اس مقصد سے گناہ کر رہے ہیں تو آپ کو توبہ کی توفیق ملے گی بھی کہ نہیں، آپ توبہ کرنے تک زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ لہٰذا اس مقصد سے گناہ کرنا کہ ہم توبہ کر لیں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان اپنے نفس کے دباؤ میں آ کر کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، بشریت کے تقاضے کے تحت اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی غلطیاں اور بڑی سے بڑی غلطیاں، اگر وہ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے کما حقہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، چھوٹی غلطیاں، بڑی غلطیاں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جن گناہوں کے بارے میں ہمیں علم ہے، جن گناہوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے تو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔